الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اما بعد، باب شہادت النساء، یہ باب ہے عورتوں کی گواہی کے بارے میں. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابن ابی مریم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی زید نے عیاض بن عبداللہ سے و ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال، بے شک آپ نے فرمایا، الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال فذلک من نقصان عقلها، یہ اس کی عقل کے نقصان کی وجہ سے ہے. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت کی گواہی بھی قبول ہے، لیکن عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں نصف ہے، آدھی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اصولی طور پر اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اس نے یہ حکم جاری کیا ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں، ہمیں ماننا ہمارا حق بنتا ہے. کوئی بندہ یہ کہے اللہ نے میرے 2 کان کیوں بنائے، اس پر کیا جواب ہوگا؟ کوئی کہے کہ میرے ہاتھوں کی 10 انگلیاں کیوں ہیں، 12 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں، اس پر کیا جواب ہے؟ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، احسن الخالقین، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس نے جسے بہتر سمجھا اس کے مطابق بنا دی. عورت، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ عورت کو جن مقاصد کے لیے بنایا ہے، ان مقاصد کے اندر عورت 100/100 ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے لیے بنیادی طور پہ عورت نہیں بنی، ان میں عورت کمزور ہے. جس نے عورت کو پیدا کیا اس نے ہی وہ چیزیں عورت کے اندر کمزور رکھی ہیں. اب اگر کوئی عورت یہ کہے کہ جی ہماری گواہی بھی مرد کے برابر ہونی چاہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں میں بنیادی طور پہ کمزوری رکھی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کی عقل نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں اکا دکا جو مردوں سے تیز نکلتی ہیں، تو ایسے اکا دکا مرد بھی ہوتے ہیں جو انتہائی عورتوں سے بھی نکمے ہوتے ہیں، وگرنہ عام طور پر مرد کی جو عقل ہے یہ مضبوط اور محکم ہوتی ہے عورت کی عقل کے مقابلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے. اب یہاں پر برابری والے یہ چیختے ہیں جی ہمیں برابری کیوں نہیں ملی؟ بھائی دیکھو، تمہارے جسم کی ساخت اور مردوں کے جسم کی ساخت میں فرق ہے. جس طرح مرد سخت کام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ سڑکیں توڑنے کا کام، اور اسی طرح پھر کھدائی کا کام، اور اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر گو لگا کر اوپر جانا، اور اسی طرح کھمبوں پر چڑھنا، تاروں کے کام، اور فرنسوں کے اندر آگ اور دھوپ کے آگے کھڑے ہو کر لوہے کا کام، اور بڑے بڑے ودان چلانا، ہم ان سارے معاملات کو دیکھیں تو مرد کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. اب جو عورتیں کہتی ہیں ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے، ان سے کہیں کہ چلے آئیں آپ مرد کے برابر کام کریں، ان کو کدال پکڑائیں اور ان سے کہیں کہ آپ سڑک کی کھدائی کریں. آپ بڑے بڑے ودان پکڑائے جائیں اور ان سے کہا جائے چلو آؤ ادھر لوہے پہ چلاؤ بڑے بڑے ودان، کھمبے پہ چڑھ کے تاریں ٹھیک کرو.
10 منزلہ عمارت ہے، یہ گو لگی ہے، اس کے اوپر چڑھ کے عمارت کو پلستر کرو، نہیں ہو سکتا۔ یہ بیوقوف عورتیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ جی ہم مرد کے بالکل برابر ہیں، ہو ہی نہیں سکتی برابر، کیسے ہو سکتی ہے برابر؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل ایسی بنائی ہے کہ یہ مرد کی عقل سے کمزور ہے، اسی لیے فرمایا کہ عورت کی گواہی، وہ ایک مرد ہو تو 2 عورتوں کی گواہی اس کے برابر ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس پر اصولی طور پر اعتراض بنتا ہی نہیں، کوئی اعتراض کرے اس سے کبھی میرا رب ہے، اس کی مرضی، تو اگر رب کے اس فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو تجھے اور چیزوں پر اعتراض کیوں نہیں نظر آیا؟ اب حدیث میں عورت کو یہ بھی کہا گیا ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ 3 دفعہ صحابی نے پوچھا میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، 4تھی دفعہ فرمایا باپ۔ اب یہاں پر عورت کو مقدم کیا مرد سے، کیونکہ مقام ایسا تھا۔ اب یہاں پر جہاں مقام عورت کا بنتا تھا اسلام نے اس کو مقدم کیا، اور جہاں پر اس کا مقام نہیں بنتا تھا اسلام نے مقدم نہیں کیا۔ اب عورت کو بات بھول جاتی ہے، اکثر اس کو بات بھول جاتی ہے، اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر ایک عورت کو بات بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے، تو لہٰذا 2 عورتوں کی گواہی بنائی کہ اگر ایک کو بات بھولے تو دوسری اس کے ساتھ مل کر گواہی دے۔ تو لہٰذا یہاں سے جمہوریت کا رد بھی ہوتا ہے، یہ جو مرد اور عورت کے ووٹ اور اس کی رائے کو برابر لیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل کو ناقص پیدا کیا ہے، اس کی دیکھیں، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک گاڑی ہے، اس کا انجن بڑا انجن ہے، 1800 سی سی انجن ہے، 2000 سی سی انجن ہے، اور ایک گاڑی ہے اس کا انجن ہی 1000 سی سی ہے، یا اس کا انجن ہی 650 سی سی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ اب یہ چھوٹے انجن والا یہ کہے کہ جناب میری گاڑی بھی اتنی ہی چلنی چاہیے جتنی وہ بڑے انجن کی گاڑی چلتی ہے، تو سارے اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہی کہیں گے نا، کہ بھئی تمہارا انجن ہی بڑا نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری گاڑی اس کے برابر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو بنایا تو اس کی عقل عورتوں والی ہے، عورت کی کیپیسٹی اور اس کی مقدار محدود ہے، بڑی مقدار اللہ نے اس کی عورت عقل کو دی نہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے میری عقل اور مرد کی عقل برابر ہونی چاہیے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عورتیں یہ کہتی ہیں تو کل کو چھوٹے بچے بھی کہیں گے، بچے بھی کہیں گے جی ہم بھی تو انسان ہیں، ہماری عقل اور بڑوں کی عقل بھی برابر ہونی چاہیے۔ کیا اس کو کوئی تسلیم کرے گا؟ یہی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بچہ آگے سے کہے کہ نہیں تمہاری عقل اور میری عقل برابر ہے، تو یہ اپنے بیٹے کی بات مانیں گی؟ عورت اپنے بچے کو بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ تیری عقل میری عقل کے برابر ہے، تو پھر یہ بات کیسے کہتی ہے کہ میری عقل مرد کی عقل کے برابر ہے؟ تو لہٰذا اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے، اور یہ اس کی عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہے، اور عقل کا ناقص ہونا زیادہ وہ وجہ یہی ہے کہ یہ بھولتی ہے، اس کو بھول لگتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اصول بن گیا، اگر کسی موقع پر عورت کی گواہی ہو تو وہ آدھی شمار کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2658۔